ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ برادران اسلام، میری دینی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اسلام میں توحید کے بعد، کلمہ توحید کے بعد اگرچہ سب سے بڑا مقام اگرچہ کسی کو دیا ہے، کسی درجے کو دیا ہے، وہ نماز کا مقام ہے، نماز کا درجہ ہے۔ اسلام میں کوئی آدمی اسلام کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد سب سے پہلا عمل کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ کس کے ذریعے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اگرچہ اپنی زندگی میں چاہے مرد ہو عورت ہو، اگرچہ گھریلو مسائل ہو، کوئی بھی مسائل ہو، ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ کس پہ رکھا ہے؟ صبر میں رکھا ہے اور نماز میں رکھا ہے۔ اس لیے ہم کو بھی چاہیے اپنی زندگی میں کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے؟ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو وصیت کی ہے۔ کیا وصیت کی ہے؟ اگرچہ کوئی بندے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس بندے کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے حاجتوں کو، اپنے پریشانیوں کو، اپنے ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے۔ جب کوئی بندہ اپنی مصیبت کو، اپنے پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے، ضرور اللہ تعالیٰ خود اس کی دعاؤں قبول کرتا ہے اور اس کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ واپس کرنے سے خود اللہ تعالیٰ شرماتا ہے۔ کوئی بندہ مجبوری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جب اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو واپس لوٹانا، بغیر کچھ دعا قبول کر کے واپس لوٹانا، اللہ تعالیٰ خود شرمیلا ہوتا ہے اور شرماتا ہے۔ اس لیے ہم کو بھی چاہیے اپنی زندگی میں پریشانیوں کا حل اللہ کے سامنے رکھیں، نہ کہ لوگوں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے اپنے مسائل کو رکھنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اپنے مسائل کا حل صرف کہاں پہ ہے؟ اللہ کے سامنے رکھنے سے اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ مسائل کو حل کرتا ہے۔ آپ کے لیے ایک آخری وصیت آپ کو کرتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے سے پہلے، جب وہ آخری لمحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 باتیں ہمارے لیے وصیت کریں۔ کیا کریں؟ یہ وصیت یہ ہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز قائم رکھو، نماز قائم رکھو اور اپنے کمتر لوگوں کے لیے جو آپ کے پاس غلام ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ خیر خواہ بنو، ان کے لیے نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ تو کوئی باپ اپنے مرض الموت میں، جب دنیا سے وہ باپ دنیا سے جانے کا وقت آیا تو مرض الموت میں باپ یہ وصیت کرتا ہے اپنے بیٹوں کے لیے، اے میرے بیٹے اپنے بچوں کے لیے دیکھ بھال کرنا، اپنی بہن کی شادی کرنا، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا۔ کوئی باپ اپنے بیٹوں کو، بچوں کو یہ وصیت کرتا ہے تو وہ بیٹے ضرور اس وصیت کے پر عمل کرتے ہیں۔ اے میرے بیٹے میں تیری بہن کی شادی کرنا ہے، اے میرے بیٹے تیرے بھائی کا تو خود کام میں لگانا ہے، کچھ پڑھانا ہے، تو ضرور گھر کے بڑے بیٹے اس بات کے پر عمل کریں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت بڑی وصیت امت مسلمہ کو دے کر گئے۔ وہ وصیت کیا ہے؟ الصلاۃ، اے میرے امت کے لوگوں نماز قائم رکھو، نماز قائم رکھو۔ یہ سب سے بڑی وصیت ہے اپنے لیے۔ اس لیے ہم کو بھی چاہیے زندگی میں کتنے بھی مسائل آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، اس مصیبت کا حل اللہ تعالیٰ کہاں پہ رکھا ہے؟ نماز میں رکھا ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی میں نماز کو قائم رکھیں، اس عمل کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھیں۔ کب تک؟ جب تک کہ موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بولا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے مدد طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ ہر ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ اور نماز کو قائم کرنا ہے، نہ کہ پڑھنا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں قائم کرنے کے لیے کہا ہے، نہ کہ پڑھنے کے لیے۔ اس لیے ہم کو بھی چاہیے نماز جیسی عظیم چیز کو اپنی زندگی میں لائیں۔ ہر مسائل کا اللہ تعالیٰ حل اللہ تعالیٰ نماز میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جو بھی باتیں سنے ہیں، سننے سے زیادہ اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نماز جیسی بڑی فضیلت والی چیز کو ہمیں تا زندگی بھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی امت مسلمہ میں نمازوں سے دور ہے، اے اللہ ان سب کو تیرے در پر آنے کی، نماز کو پڑھنے کی ان سب کو توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔